بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک بادشاہ بہت ہی عیاش اور حسن پرست تھا۔ اس کا حرم خوبصورت لڑکیوں سے بھرا رہتا۔ جس لڑکی پر اس کا دل آ جاتا وہی شام کو اس کے بستر پر پہنچا دی جاتی۔ بادشاہ کا وزیر بہت ہی سمجھدار اور مخلص آدمی تھا۔ ہر کام میں بادشاہ اس کی رائے کو اہمیت دیتا تھا۔ ایک دن محل میں دعوت عام چل رہی تھی۔ سب وزیر اور مشیر اپنی اپنی بیویوں کے ساتھ تشریف لائے تھے۔ بادشاہ کی نظر وزیر کی بیوی پر پڑ گئی۔ اتنی حسین عورت اس کے حرم میں بھی نہیں تھی اتنی حسین اس کے وزیر کی بیوی تھی۔ مسئلہ یہ تھا کہ اس بار سامنے کوئی عام آدمی نہیں بلکہ اس کے وزیر کی عزت اور بیوی تھی۔ ساری رات وہ سو نہیں سکا اور وزیر کی بیوی کے بارے میں سوچتا رہا۔ آخرکار اس کے دماغ نے ایک منصوبہ بنا لیا۔ صبح ہوئی تو بادشاہ نے وزیر کو دربار میں طلب کیا اور اس کو خط دے کر کہا کہ یہ خط فلاں ملک کے بادشاہ تک پہنچانا ہے، لیکن یہ خط تم خود لے کر جاؤ گے۔ وزیر نے ہمیشہ کی طرح بادشاہ سے کہا کہ حکم کی تعمیل ہوگی۔ اگلی صبح وہ اٹھا اور ایک لمبے سفر کے لیے تیار ہوا اور اپنی بیوی سے مل کر سفر پر روانہ ہو گیا۔ بادشاہ کو جب اطمینان ہو گیا کہ وزیر سفر پر نکل چکا ہے تو وہ محل سے نکلا اور وزیر کے گھر جا پہنچا اور دروازے پر دستک دیے بغیر ہی گھر میں داخل ہو گیا۔ وزیر کی بیوی نہا کر دھوپ میں بیٹھی بال خشک کر رہی تھی۔ بادشاہ سلامت کو اچانک دیکھ کر حیران ہوئی اور اٹھ کر بادشاہ کا استقبال کیا اور کہنے لگی کہ حضور آج ہم غریبوں کے گھر کیسے آنا ہوا؟ بادشاہ کہنے لگا کہ میں سیر کرتا ادھر کو نکلا تو سوچا کہ تم اپنے شوہر کے بنا گھر میں اکیلی ہوگی۔ تم سے پوچھا کہ کسی چیز کی ضرورت تو نہیں اور خیال رکھنا میری ذمہ داری بھی بنتی ہے۔ بادشاہ مطلب کی بات پر آ گیا۔ اس کے حسن کی تعریفیں شروع کر دیں اور کہنے لگا کہ تم جیسی حسین عورت میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ وزیر کی بیوی بہت سمجھدار عورت تھی۔ اس کو پہلے ہی شک ہو گیا تھا کہ بادشاہ نے جان بوجھ کر میرے شوہر کو دور کے ملک میں بھیج دیا ہے تاکہ اس کی غیر موجودگی میں مجھے اپنے جال میں پھنسا سکے۔ وہ کہنے لگی حضور شیر جنگل کا بادشاہ ہوتا ہے، اس کو زیب نہیں دیتا کہ وہ مردار کھائے اور گندگی میں منہ مارے۔ جب حکمران خود لٹیرے بن جائیں تو عوام انصاف لینے کے لیے کس کے پاس جائے؟ جھوٹے برتن میں منہ مارنا بادشاہ سلامت کی شان کے خلاف ہے۔ وزیر کی بیوی کے منہ سے ایسی دانش مندانہ باتیں سن کر بادشاہ کو اپنی حرکت پر شدید افسوس ہوا۔ وہ اٹھا اور باہر نکل گیا۔ دوسری طرف وزیر جب تھوڑا آگے گیا اس کو یاد آیا کہ بادشاہ کا خط تو گھر میں ہی بھول آیا ہے۔ اس نے گھوڑا واپس موڑا اور خط لینے اپنے گھر روانہ ہوا۔ اپنے گھر پہنچا تو تکیے کے نیچے خط نکالتے وقت اس کی نظر پلنگ کے نیچے پڑی بادشاہ کی چپل پر پڑی جو وہ جلدی میں بھول گیا تھا۔ وزیر کا سر چکرا کر رہ گیا اور وہ سمجھ گیا کہ بادشاہ نے اس کو سفر پر اس لیے بھیجا تاکہ وہ اپنا مطلب پورا کر سکے۔ وزیر کسی کو کچھ بتائے بغیر چپ چاپ گھر سے نکل گیا۔ خط لے کر وہ چل پڑا اور کام ختم کرنے کے بعد بادشاہ کے پاس واپس آیا تو بادشاہ نے انعام کے طور پر اسے 100 دینار دیے۔ وزیر دینار لے کر بازار گیا اور عورتوں کے استعمال کے کچھ کپڑے خرید لیے۔ پھر وہ گھر پہنچا اور اپنی بیوی کو سلام کیا اور کہا کہ چلو تمہارے ماں باپ کے گھر چلتے ہیں۔ بیوی تیار ہوئی اور اپنے والدین کے گھر اپنے شوہر کے ساتھ روانہ ہوئی۔ داماد اور بیوی کے لائے گئے سامان کو وہ لوگ دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو گئے۔ وزیر بیوی کو چھوڑ کر واپس آ گیا اور 1 مہینہ گزرنے کے باوجود نہ بیوی کا پوچھا اور نہ اس کو واپس لے کر آیا۔ اور پھر کچھ دن بعد اس کے سالے اس سے ملنے آئے اور اس سے پوچھا کہ بھائی آپ ہماری بہن سے غصے اور ناراض ہو، کوئی وجہ ہے تو بتا دیں یا پھر ہم آپ کو قاضی کے سامنے پیش کریں گے۔ تو وزیر نے کہا کہ اگر تم جو چاہو کر لو لیکن میرے ذمہ اب اس کا کوئی حق باقی نہیں ہے جو میں نے ادا نہ کیا ہو۔ وہ لوگ اپنا کیس قاضی کے پاس لے گئے تو قاضی نے وزیر کو بلایا۔ اس وقت قاضی بادشاہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ لڑکی کے بھائیوں نے کہا قاضی صاحب ہم نے سرسبز باغ پھلوں سے بھرے ہوئے اور ساتھ میں میٹھے پانی کا کنواں اس شخص کے حوالے کیا۔ اس شخص نے ہمارا باغ اجاڑ دیا، سارے پھل کھا لیے اور درخت کاٹ لیے اور کنویں کو خراب کر کے بند کر دیا۔ قاضی وزیر کی طرف متوجہ ہوا اور پوچھا تم کیا کہتے ہو؟ وزیر نے کہا قاضی صاحب جو باغ مجھے دیا گیا تھا وہ میں نے بہتر حالت میں انہیں واپس کیا ہے۔ قاضی نے پوچھا کیا
اس نے باغ تمہارے حوالے اسی حالت میں کیا ہے جیسے پہلے تھا؟ انہوں نے کہا ہاں ویسی ہی حالت میں واپس کیا ہے، لیکن ہم اس سے باغ واپس کرنے کی وجہ پوچھنا چاہتے ہیں۔ قاضی نے کہا ہاں وزیر، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس بار وزیر نے کہا قاضی صاحب، باغ میں نے کسی بغض یا نفرت کی وجہ سے نہیں چھوڑا، لیکن اس لیے چھوڑا ہے کہ ایک دن میں باغ میں آیا، اس میں شیر کے پنجوں کے نشان دیکھے تو مجھے خوف ہوا کہ شیر مجھے کھا جائے گا، اس لیے شیر کے ڈر کی وجہ سے میں نے باغ میں جانا بند کر دیا۔ بادشاہ جو ٹیک لگا یہ سب کچھ سن رہا تھا اٹھ کر بیٹھ گیا اور کہا وزیر، تم اپنے باغ کی طرف مطمئن ہو کر جاؤ، اس میں کوئی شک نہیں کہ شیر تمہارے باغ کی طرف آیا تھا، لیکن وہ وہاں نہ تو کوئی اثر چھوڑ سکا اور نہ کوئی پتا توڑ سکا اور نہ ہی کوئی پھل کھا سکا۔ وہ وہاں پر تھوڑی دیر رہا اور مایوس ہو کر لوٹ گیا، اور خدا کی قسم میں نے کبھی تمہارے جیسے باغ کے گرد لگی مضبوط دیواریں نہیں دیکھی۔ تو وزیر اپنے گھر لوٹ آیا اور اپنی بیوی کو اپنے ساتھ واپس لے آیا۔ نہ تو قاضی کو پتہ چلا اور نہ کسی اور کو کہ ماجرا کیا تھا۔ کیا خوب بہتر ہے کہ اپنے اہل و عیال کے راز چھپائیں تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے، اپنے گھروں کے راز کسی پر ظاہر نہ کریں۔